الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمس النار من رآني أو رأى من رآني أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی ذمہ داریاں کہ آپ کو دنیا میں کس منصب اور کس ذمہ داری کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، قرآن پاک میں 3-4 جگہ پر بیان ہوئی، اور وہ سمجھ آنے والی، عقل میں آنے والی بھی ہیں۔ تو یہ اگر سوال ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجے گئے ہیں اور آپ کی ذمہ داری کیا تھی، تو ایک جواب یہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے قرآن پاک لے کر امت کو دینے کے لیے مبعوث ہوئے، کہ قرآن جیسے موسیٰ علیہ السلام نے تورات اللہ تعالیٰ سے لی اور اپنی امت تک پہنچائی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بھی یہی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ یہ بات درست تو ہے، پوری نہیں ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعتاً یہ ذمہ داری ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ سے لیں اور لے کر امت تک پہنچائیں اور اس کے الفاظ پڑھنے کا طریقہ بتائیں، تو یہ ذمہ داری پوری نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر اتنی ہی ذمہ داری ہوتی، اتنا ہی آپ کے کام ذمہ ہوتا، اس کے لیے 1 گھنٹہ کافی تھا، کوئی ایک جگہ متعین ہو جاتی کہ آپ فلاں جگہ آ جائیں اور آپ کو پورا قرآن پاک مل جائے گا اور آپ وہ مکے والوں کو پہنچا دیں، پھر مکے والے جانیں یا میں جانوں وہ اس پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے، آپ بری و ذمہ ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے 23 سال کی لمبی محنت کی ضرورت نہیں تھی، ڈاک کے طور پر اگر قرآن پہنچانا ہوتا تو اس کے لیے 1-1.5 گھنٹہ بھی کافی تھا۔ تو اس لیے جواب پورا نہیں ہے۔ پھر دوسرا جواب آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری قرآن پہنچانا بھی تھی اور قرآن سمجھانا بھی تھی، کہ یہ قرآن پاک ان تک پہنچائیں بھی اور جان نہ سمجھ آ رہا ان کو سمجھا بھی دیں۔ تو اس کا جواب بھی یہ ہوگا کہ یہ جواب ٹھیک ہے، بات درست ہے، لیکن پوری نہیں۔ اگر صرف اتنی ہی ذمہ داری ہوتی تو چونکہ قرآن پاک ان کی مادری زبان میں تھا، اس لیے ان کو سمجھنے میں کوئی خاص دشواری پیش نہیں آئی۔ ہاں، جہاں پر تھوڑی بہت دشواری پیش آتی تو وہ پوچھ لیتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا مطلب، تو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ ہفتہ 10 دن کافی تھے کہ پورا کا پورا قرآن پاک ان کو دے دیا جاتا اور کہہ دیا جاتا بھی 1 دفعہ اس کو پڑھ لو اور جہاں نہ سمجھ آئے مجھ سے پوچھ لو۔ تو 1 ہفتے کے اندر یہ کام آسانی سے ہو سکتا تھا، 23 سال کی ضرورت پھر بھی نہیں تھی۔ تو معلوم ہوا کہ کچھ ذمہ داریاں اور بھی تھیں۔ پھر تیسرا آواز آئی
کہ آپ کی ذمہ داری قرآن پہنچانا بھی تھا، سمجھانا بھی تھا، اور اس کے مطابق عمل کر کے دکھانا بھی تھا۔ قرآن پاک نے نماز کا حکم دیا تو نماز پڑھ کے دکھانا بھی آپ کی ذمہ داری تھی۔ قرآن پاک نے روزے کا حکم دیا، روزہ رکھ کے دکھانا آپ کی ذمہ داری تھی۔ قرآن پاک نے حج کا حکم دیا، حج کر کے دکھانا آپ کی ذمہ داری، تو یہ بھی آپ کی ذمہ داری۔ اس کا جواب بھی یہی ہوگا کہ یہ جواب درست تو ہے، ابھی بھی پورا نہیں ہے، اس لیے کہ اگر یہ 3 ذمہ داریاں ہوتی، قرآن پہنچانا اور قرآن پاک سمجھانا اور قرآن پاک پر عمل کر کے دکھانا، تو 1 سال کافی تھا، کیونکہ سال کے اندر اندر نمازیں بھی آ جاتی ہیں، روزے بھی آ جاتے ہیں، حج بھی سال کے اندر 1 دفعہ آ جاتا ہے، سال میں زکوٰۃ بھی آ جاتی ہے۔ 1 سال میں شریعت کے سارے احکامات 1 دفعہ گھوم جاتے ہیں، تو 1 سال کے اندر اندر یہ کام ہو سکتا تھا۔ 23 سال کی محنت کی پھر بھی ضرورت نہیں تھی، اس لیے یہ جواب ابھی بھی پورا نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ذمہ داری اور بھی ہے۔ تو چوتھا جواب یہ آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 ذمہ داری ہیں، قرآن پاک پہنچانا بھی ہے، سمجھانا بھی ہے، اور اس پر عمل کر کے دکھانا بھی ہے، اور ایک جماعت بھی تیار کرنی جو باقی ساری امت کے لیے اس قرآن کا عملی نمونہ ہو۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک شخصیت ہیں، ایک ہستی ہیں، اس ایک ہستی کو ساری دنیا کیسے دیکھ لے گی؟ ایک بڑی جماعت تیار ہو، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود دین کا عملی نمونہ ہیں، قرآن کا عملی نمونہ ہیں، اسی طرح سے ایک بہت بڑی جماعت ہو، وہ بھی اسی طرح سے قرآن کا عملی نمونہ ہو، دین کا عملی نمونہ ہو، اور پھر وہ جماعت پوری دنیا میں پھیل جائے اور ہر علاقے کے لوگ ان کو، ان کی زندگی کو دیکھیں اور وہ ان سے پھر دین سیکھیں، جیسے یہ جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ دیکھ کر دین سیکھ رہی ہے۔ تو ایک ایسی جماعت تیار کرنا جن کا ہر فعل اور جن کی زندگی کی ہر حرکت اور سکون قرآن پاک کا عملی نمونہ ہو۔ اب یہ ایسی جماعت تیار کرنا، اس کے لیے تربیت میں وقت لگتا ہے۔ چنانچہ اس جماعت کو تیار کرتے کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سال کا عرصہ لگا، اور 23 سال کے عرصے میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جماعت تیار کی، اس کا نام صحابہ کرام کی جماعت۔ ان کی تعداد کتنی تھی؟ 1,24,000 کے قریب۔